بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثبت صحافت کا اقدام، سب سے پہلے پاکستان، سلام پاکستان۔ آج میں ایک اہم ایشو کی طرف آیا ہوں اور مجھے تھوڑا سا احساس ہوا ہے کہ ہمارے یہاں پہ پاکستان میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو اقدام کیا تھا کہ 31 مارچ لاسٹ ڈیڈ لائن تھی افغان ریفیوجیز کو وطن واپس بھیجنے کی، ہم اس کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اور اس امر سے کہ ان کا یہ اقدام ہے، گورنمنٹ آف پاکستان نے بہت کچھ ایسے معاملات دیکھے ہیں جس پہ پاکستان کی شمولیت کو اور پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا مہم کو، اور جس طرح افغان سرزمین استعمال ہو رہی تھی پاکستان کے خلاف دہشت گردی میں، تو اس میں انڈیا جو تھا وہ ملوث تھا، مگر بہت اچھا اقدام ہے جس کو ہم کافی سراہتے ہیں۔ میں ایک اہم ایشو آپ کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ سارے افغان ریفیوجیز ایک جیسے نہیں ہیں، پانچوں کی پانچوں میں فرق بھی ہوتا ہے۔ شریف افغان شہری بھی یہاں پہ ہیں جو پاکستان میں رہ رہے ہیں اور اپنی جو ہے کاروبار کر رہے ہیں، انتہائی شریف النفس لوگ بھی ہیں، ان کے لیے ایک ریلیف پیکج دینا بھی حکومت کی پالیسی میں شامل ہونا چاہیے۔ جو ریڈ کارڈ اور گرین کارڈ کے حوالے سے جو بات ہو رہی تھی، تو اس حوالے سے جو پاکستان کا جو اقدام ہے، پوری قوم جو ہے انہوں نے اس چیز کو سراہا ہے کہ جو ریڈ کارڈ ہے اور گرین کارڈ کا جو تصور کیا گیا ہے اس پر بھی پاکستانی گورنمنٹ جو ہے اس پہ ریلیف کرتے ہیں۔ میں ایک اہم ایشو کے ساتھ ایک افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ جن کی پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے، ان کے آباء و اجداد جو ہیں، ماں باپ جہاں پہ ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ پاکستان میں ہوئی ہے، اور پاکستان میں جہاں پہ بھی ان کے جو رسم و رواج تھے وہ پاکستان میں اس طرح کے کر رہے ہیں۔ آج وہ بھی جو ہے اس ذات میں آئے ہیں، ان کا یہ موقف تھا کہ ہمارے ماں باپ کی قبریں یہاں پہ پاکستان میں ہیں اور کاروبار یہاں پہ ہیں، اور یہ ان کا کاروبار اتنا وسیع ہو گیا کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے اتنا شارٹ ٹائم دیا کہ وہ اپنے کاروبار کو بھی سمیٹ نہیں سکتے۔ ان کے لین دین لوگوں کے، پاکستانیوں کے پاس جو ہے نا لاکھوں میں سے وہ جو ان کی لین دین تھا وہ پھنسا ہوا ہے، تو اس وجہ سے وہ جو ان لوگوں کو پتہ چلا ہے کہ یہ افغان ریفیوجیز پاکستان سے جا رہے ہیں، تو ان کے پیسے جو ہے انہوں نے ہڑپ کرنا شروع کر دیے، ان پر وہ ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا، ان کی زمینیں ان کی جو کسی کے نام پہ لی ہوئی تھی، ان کا کاروبار تھا کسی کے نام پہ تھا، تو انہوں نے وہ بھاگتے چور کی لنگوٹی ہی صحیح کے نام پہ وہ ان کا کہتا ہے۔ گورنمنٹ اگر ان لوگوں کو جو ہے بھیجنا چاہتی ہے تو ان کے کاروبار کا جو تخمینہ یہاں پہ لگا ہے ان کا معاوضہ دینا چاہیے، ان کی زمین اور جائیداد یہاں پر جو تھی ان کو سیل کرنا چاہیے، جو موجودہ ریٹ کے حوالے سے کہا تک ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ ہونی چاہیے۔ وہ بھی بینگ ایک مسلمان ہے اور ایک اللہ اور ایک رسول کو ماننے والے، قرآن کو ماننے والے، نماز روزہ کرنے والے لوگ ہیں، تو اگر ان کے پاکستان کی پالیسی کے مطابق ان کے ساتھ اگر یہ چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ تھوڑی سی نرمی کا بھی گوشہ رکھنا چاہیے کہ ان کے کاروبار یہاں پہ سیٹل ہیں، ان کو وینڈ اپ کرنے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے۔ میں گورنمنٹ آف پاکستان کی اس پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں جن کا کردار، جن کا ماضی جو بہت اچھا کردار کے حامل ہیں اور پاکستانیوں میں ان کے بڑے اہم رول ہیں، اور اس طرح کے بہت سارے ایشوز یہاں پہ چل رہے ہیں۔ میں اس وقت میرے ساتھ ایک افغان ریفیوجیز جو ہے وہ موجود ہے جن کی پیدائش پاکستان میں ہوئی ہے، کاروبار ان کا پاکستان میں ہے، ان کے ماں باپ کی قبریں جو ہیں پاکستان میں ہیں، تو وہ ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ اتنے مانوس ہو چکے ہیں پاکستان کے ساتھ اور پاکستانی لوگوں کے ساتھ اور ان کے اخلاق و کردار کے ساتھ، شادی بیاہ، موت مرگ اور مختلف مقامات پر ان کے ساتھ پیچ اپ میں ہیں۔ تو اس وقت میرے ساتھ علی جان موجود ہے، اور علی جان نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور مجھے تھوڑا سا یہ احساس ہوا کہ دکھ ہوا کہ جہاں بھی کہیں بھی انسان ماں باپ کی قبریں چھوڑ کے کہیں دوسرے شہر میں چلا جاتا ہے تو ماں باپ کی یادیں محبتیں جو ہیں وہ ستاتی ہیں۔ تو اس طرح کا ایک علی جان میرے ساتھ موجود ہے۔ علی جان کی میں نے بات سنی اور انہوں نے کہا کہ میری آواز گورنمنٹ آف پاکستان تک پہنچنی چاہیے، وزیر اعلیٰ تک پہنچنا چاہیے، وزارت داخلہ تک پہنچنا چاہیے، گورنر تک پہنچنا چاہیے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ تک پہنچنا چاہیے، اور مقامی انتظامیہ تک یہ بات پہنچنی چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ہم انسان ہیں اور ہم مسلمان ہیں،
تو اگر پانچوں میں سے بھی ایک انگلی جو ہے وہ برابر نہیں ہوتی، سب میں فرق ہوتا ہے کہ ہم ان افغانیوں میں سے نہیں ہیں جو دنگا فساد اور ملک پاکستان کے خلاف اسی باتیں استعمال کرتے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ جو ہے نہیں کرنا چاہتے۔ ہماری جو بات چیت ہے، ہمارا کاروبار، ہمارا لین دین پاکستان میں اور پاکستانیوں کے ساتھ لاکھوں روپے کی ہماری لین دین کا جو تقاضا ہے وہ چل رہا ہے۔ ابھی ہمارا کام بینڈ اپ نہیں ہوا، گورنمنٹ نے ہمارے لیے ایک اوپر سے جو ہے پریشانی بنا دی ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ علی جان موجود ہے، آئیے علی جان کی بات سنتے ہیں کہ اس کی باتوں میں کتنا دم ہے اور ان کی فریاد کہاں تک جاتی ہے۔ اس کے حوالے سے ہم علی جان سے بات کرتے ہیں۔ جی علی جان۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا، تو ہمارا ایک آواز بن گیا۔ تو میں ہری پور میں مطلب ہمارا 40-45 سال ہو چکا ہے، اور ہمارا پیدائش یہاں پہ ہے، ہمارا تعلیم یہاں پہ ہوا ہے، ہمارا ابھی بال مطلب بچے ہے وہ یہاں پہ اسکولوں میں کالجز میں پڑھ رہا ہے، ہم کاروبار بھی کر رہے ہیں۔ ابھی پاکستان گورنمنٹ نے ایک ایشو بنایا مطلب بنا ہوا ہے کہ کوئی گرین کارڈ ہے اور کوئی پیلا کارڈ ہے۔ پیلا کارڈ جڑا ہے وہ ECC کارڈ ہے، اور جو گرین کارڈ ہے وہ POR کارڈ ہے۔ تو ابھی پاکستان گورنمنٹ نے ایک وہ کیا ہوا ہے کہ یہ جو گرین کارڈ ہے ان کے لیے تھوڑا سی وہ ہے، جو یہ پیلا کارڈ ہے ان کے لیے 31 مطلب تاریخ انہوں نے وہ کیا تھا۔ تو ابھی میں گورنمنٹ پاکستان سے میں ایک درخواست کرتا ہوں، ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ جڑا پیلا کارڈ ہے، مطلب جو ECC کارڈ ہے، وہ تو کارڈ ٹھیک ہے، لیکن اس میں سے ایسی بندی ہے کہ ایک بندہ جو ہمارا جو یہ مہاجرین ہے باہر ملکوں پہ بھی ہے، ادھر جب یہ کارڈ بنتے تھے تو کوئی بندہ گھر کا ایک ممبر باہر ملک میں تھے، جو یہ جو POR کارڈ ہے وہ بند ہو چکے تھے۔ جب وہ بند ہو چکے تھے تو اس دوران جب باہر ملک سے یہ پاکستان میں آ گیا تو اس نے بھی ادھر مطلب کارڈ کا وہ کیا کہ مجھے بھی کارڈ بنے۔ ابھی اس کا ملا یہ جو ECC کارڈ ہے، مطلب پیلا کارڈ ہے وہ ملا، تو اس کا جو گھر والی ہے اس کا ساتھ وہی گرین کارڈ ہے جو POR کارڈ بولتا ہے۔ تو ابھی ان کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے، اس میں بھیج میں سے کاروبار والا لوگ بھی ہے، کوئی زمیندار لوگ ہے بھیج میں کا، ابھی انہوں نے زمینداری کیا ہوا ہے ادھر ہری پور میں جتنا میں سمجھتا ہوں۔ تو انہوں نے زمینداری کیا ہوا ہے، لاکھوں روپے انہوں نے مطلب لگایا ہوا ہے۔ ابھی جو گورنمنٹ نے اتنا شارٹ انہوں نے ڈیٹ دیا ہوا ہے، یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کلوز کرے اتنا جلدی۔ تو میں گورنمنٹ پاکستان سے یہ میں اپیل کرتا ہوں کہ ان کو تھوڑا سے کوئی سازگار ماحول بنائے ان کے لیے، تاکہ اپنا کاروبار وہ سمیٹ لے اور اپنا ملک جائے۔ اور اس میں جو غیر قانونی کا بول رہا ہے کہ یہ غیر قانونی ہے، ان کو کوئی نہ رجسٹر ہے ادھر پاکستان میں، نہ کوئی ان کے ساتھ کوئی پروف ہے، وہ بے شک نکل جلے، وہ بے شک چلے جائے، کیونکہ وہ غیر قانونی ہے۔ اور اس میں سے ابھی ٹی وی میں آگے پیچھے سننے میں آتا ہے کہ افغانیوں میں سے کوئی دہشت گرد بھی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو، لیکن ادھر پاکستان کا ادارے ہے، اساس ادارے اچھا ادارے ہے، وہ ان کا چھان بین کرے۔ ادھر ہری پور کیمپوں پہ لوگ ہیں، ادھر سرکردہ لوگ ہیں، ان سے پوچھے کہ تمہارا پڑوس میں کس قسم کا لوگ ہے، ان کا آگے وہ پروف کرے، جو ادارے ہے، پولیس ہے، جو ان کا افغان کمانڈر بیٹھا ہوا ہے ادھر، DA بیٹھا ہوا ہے، ان چیز کو سارا ادھر پروف کرے، دیکھے کوئی جو جس کا مطلب وہ ملے اس کو بے شک نکالے۔ ہاں جو بندہ جرائم کرے، پاکستان میں بھی لوگ جرائم پیشہ لوگ ہیں، لیکن اس کا یہ نہیں وہ ہے کہ ان کا مکان پٹے، اس کو سزا دے، اس کو مطلب سزا دے، جو قانون اجازت دیتا ہے اس قسم کا اس کو سزا دے۔ اچھے لوگ جو ادھر ہے برائے مہربانی اس کو تنگ نہ کیے جائے۔ اور پاکستان نے جو اقدام کیا ہوا ہے ہم اس اقدام کو منتا ہے، لیکن کوئی اساس اچھے ماحول بنا کے ان کو نکالا جائے، کیونکہ صدیے تک یہ یاد رکھے افغان مہاجرین
کہ پاکستان نے ہمارا مہمان نوازی بھی کیا تھا اور جاتے وقت بھی انہوں نے ہمارا ساتھ بہت اچھے ماحول میں بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ہم کو اپنا ملک واپس کر دیا ہے۔ تو یہ جو گرین کارڈ والے ہیں، ایک گرین کارڈ والے کا ابھی تھوڑا بہت ان کا وہ ہے، ہم نے ابھی، میں ایک کاروباری ہوں، کاروبار کرتا ہوں، میں نے بھی ادھر تھوڑا بہت مطلب میں نے کام سٹارٹ کیا ہوا ہے، ہم پھنسے ہوئے آگے پیچھے، لوگ ہمارا ساتھ بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ ابھی اس میں سے کوئی اچھا لوگ نہ بھی ہوتا ہے کاروباری، ابھی انہوں نے سنا ہوا ہے کہ افغان مہاجرین جا رہا ہے، جو لین دین ہمارا تھے انہوں نے ٹپ کیا ہوا ہے کہ ہم اس کو کیوں پیسے دے ہوئے، تو ویسے بھی جا رہا ہے، گورنمنٹ نے ان پہ مطلب وہ کیا ہوا ہے۔ تو میں نے کل ایک ویڈیو دیکھا، گجرات کا ویڈیو تھا کہ ان کا ٹریکٹر وہاں پہ کھڑا تھے، ان کا جو مال مویشی تھے وہ تھے، اور گھر کا جو لوگ تھے انہوں نے پکڑ کر کے تھانے لے کے گئے تھے۔ تو میں نے ویڈیو دیکھا، اور میں گورنمنٹ سے یہ درخواست کرتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کہ ان کے لیے کوئی اچھا سے سسٹم بنائے، تاکہ صدیے تک ان کو یاد رکھے افغان مہاجرین کے پاکستان ہمارا ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، شروع سے کیا، ہمارا مہمان نوازی کیا، ہمارا عزت کیا پاکستان نے۔ ہم بالکل پاکستان کا قانون کو مانتا ہے، پہلے بھی مانا ہے، ابھی میرا جرا بذات خود میرا ہے، ابھی ابو میرا ماموں، مطلب گھر کا کوئی لوگ ہمارا فوت بھی ہو چکا ہے، ادھر ہم نے دفنایا، اور کاروبار ہمارا یہاں پہ ہے۔ یہ جو گرین اور پیلا کارڈ ہے ان کا بھی کاروبار ہے، ادھر جو ہمارا کیمپوں پہ مطلب سرکردہ لوگ ہیں، ادھر سے انتظامی والے ان کو بلائے، تھانے کا SHOs بلائے، ان سے پتہ کرے کہ ان میں اچھا کون ہے اور مطلب برے کون ہے، وہ سرکردہ لوگ ان کو دکھا دے گا، پتہ بھی چلتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے۔ جو غلط لوگ ہیں ان کا ہم نے کوئی وہ کر سکتا ہے، ان کو نکالے، بے شک نکالے، جس کا ساتھ کوئی پروف نہیں ہے ان کا بھی نکالے۔ جو کاروباری لوگ ہیں ان کو تھوڑا سے وہ کرنا چاہیے، کیونکہ ان کا کاروبار ہے، دکانیں ہے، مطلب آگے پیچھے مکان بھی لیا ہوا ہے لوگوں نے، کسی کا نام پہ لیا ہوا ہے، ہمارا نام پہ مطلب مکان نہیں ہوتا ہے، کوئی زمین ہمارا نام پہ نہیں ہوتا ہے، ہم نے جو بھی لیا ہوا ہے ہم لوگوں کا نام پہ لیا ہوا ہے۔ تو افغانیوں کا ادھر ایک مطلب پراپرٹی اتنا وہ نہیں ہے، لیکن یہ تاجر لوگ ہیں، مطلب ریڑھی دار ہے، آگے پیچھے لوگوں نے تھوڑا بہت وہ کیا ہوا ہے، میں نے بھی کیا ہوا ہے، تھوڑا بہت انویسٹ کیا ہوا ہے، کوئی کروڑوں کا نہیں ہے، لاکھوں کا ہے، لیکن اس طرح جب وہ سسٹم ہوتا ہے ہمیں وہ پیسے نہ ملتا ہے نہ ہمیں کوئی دیتا ہے۔ جو ہم چیزیں لیتا ہے ادھر وہ بھی ہمارا پاس سٹاف رہتا ہے، آگے مارکیٹ گر جاتا ہے اس ٹیم پہ کہ یہ لوگ تو جا رہا ہے، ہمیں سستا ماحول میں ان کو لینا چاہیے۔ لہٰذا میں اپیل کرتا ہوں گورنمنٹ پاکستان سے، وزیر اعلیٰ سے، ادھر ضلع جو انتظامیہ ہے، DC صاحب ہے، DA صاحب ہے، ان سے میں اپیل کرتا ہوں کہ ان افغان مہاجرین کو، افغان ریفیوجیز کو تھوڑا بہت وہ ان کا ساتھ کرنا چاہیے، اور کرے بھی۔